بسم الله الرحمن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا الرحمن الرحيمين. اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ناظرين والسامعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیرا. آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے. کورس 3 صفحہ نمبر 10 کا اشارہ بی، 10ویں کا اشارہ دوسرا اشارہ. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 72 اور 73 آج ہم پڑھیں گے. تو پہلا پارہ ہم پڑھ چکے ہیں 1 سے 5 صفحہ تک. 20 صفحات کے اندر پہلا پارہ، ہر پارہ جو ہے ڈیوائیڈ ہے، تقسیم کیا گیا ہے. تو پہلا پارہ ہم نے پڑھ لیا 1 سے 5، اور پھر اب 6 سے 10 پڑھ رہے ہیں ہم. اب آخری صفحے کے اندر ہم داخل ہو چکے ہیں. بنی اسرائیل کا موضوع چل رہا ہے، ٹاپک چل رہا ہے. تو دیکھیے ان سارے صفحات کو ہم اپنے ہاتھ کی 5 انگلیوں پر پیش کر رہے ہیں. تو اب بائیں ہاتھ کی، پہلے دائیں ہاتھ پر کیا تھا پہلے 5 صفحات، اب بائیں ہاتھ پر کر رہے ہیں ہم. تو یعنی 6 7 8 9 10 ایسے صفحات کھلتے ہیں. ٹھیک ہے، 6 7 8 9 10. تو اسی طرح ہم دیکھیں آگے اعادہ جو ہے پہلے صفحات کے جو ہم پڑھ چکے ہیں. اور ہدایت اور نتیجہ، بنی اسرائیل کو دعوت نیک کام کرو، اس دن سے ڈرو، فرعون سے نجات، 40 راتیں، بچڑا، توبہ، دکھاؤ اللہ کو. ٹھیک ہے، پھر اسی کے ساتھ بستی میں داخلہ، پانی کی دعا، کھانے کا مطالبہ، سزا. پھر اسی طرح عام قاعدہ، تور کا وعدہ، حفصہ کے مجرم، اور بقرہ کا قصہ. مختصراً ہم اس کو کیسے دہراتے ہیں، چلے بسم اللہ ساتھ میں دہرائیے ذرا میرے ساتھ. بسم اللہ. ہدایت بنی اسرائیل، نیک کام اس دن. ماشاءاللہ. نیکسٹ اب فرعون 40 بچڑا دکھاؤ. پھر بستی پانی، ہاں دکھانا سزا. اور آخری صفحہ آج کا جو ہے یہ قاعدہ، وعدہ، ہفتہ، بقرہ. ماشاءاللہ جزاک اللہ خیرا. تو اس کو ہم جتنی بار دہرائیں گے تو اتنا بار ہمارے لیے جو ہے اور آسانی اس کی یاد کرنے کی ہو جائے گی. 10واں صفحہ جس میں تیسرا سوال یہ ہم پڑھ چکے ہیں. اب قاتل کون، یہ اب بتایا جا رہا ہے قاتل کون. تو اور سخت دل، کلام تبدیل، یعنی لام 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 اس کے سب کے آخر میں. تو تیسرا سوال ہے قاتل کون، سخت دل، کلام تبدیل. تو دہرائیے ذرا، 2-3 بار دہرائیے میرے بعد. بسم اللہ. سوال، قاتل، دل، تبدیل. سوال، قاتل، دل، تبدیل. پھر سے سوال، قاتل، دل، تبدیل. سوال، قاتل، دل، تبدیل. خیر. بس ہاتھ کو ایسے رکھ کے دہرانا ہے، یہ خالی زبان سے نہ، تاکہ ہاتھ پہ بھی ہمیں اشارات یاد رہے کہ کہاں کون سا موضوع ہے. تعارف سب سے پہلے لے لیتے ہیں. اس سے پہلے جو غائے کا ذکر چلتا آ رہا ہے کہ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے جو وہ بار بار سوال کرتے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہ ہمیں بتائیے کہ کون سی غائے ہوگی تو کیا ہوگا، وہ پوری طرح سے ان کو بتا دیا. پھر انہوں نے ذبح کی. پھر اس کے بعد جو ہے اب اگلا موضوع چل رہا ہے، اگلا نہیں یہ اسی کے ساتھ جڑا ہوا ہے. اب اسی غائے کے قصے کو بیان کیا جا رہا ہے، اور اب اس کے پیچھے کی حکمت کو بھی بیان کیا جا رہا ہے کہ اس کے پیچھے کیا حکمت ہے کہ قاتل کون. اس میں جو اسباق ہمارے لیے ہیں، بنی اسرائیل میں سے کسی نے کسی کو قتل کر دیا تھا اور ان میں اختلاف ہو گیا تھا، اور کس نے قتل کیا بس یہ فوج ان کو جاننی تھی. پھر اگلا ہمارے لیے سبق جو ہے، جب ذبح کی گئی غائے کے گوشت کا ٹکڑا جو ہے مردے کو مارا گیا تو اللہ تعالی نے اس مردے ہی کو کے ذریعے قاتل کو ظاہر کر دیا، یعنی اسی نے گواہی دی. پھر اسی طرح جو ہے
ان کو 3 نشانیاں بتائی گئی. ان 3 نشانیوں کے جیسے اللہ تعالیٰ کیسے مردے کو زندہ کرے گا، اللہ کی قدرت کا معاملہ ہے. اور یہ گائے جو ہے، یہ کہ گائے کو کوئی مقدس چیز نہیں ہے جانور. اتنا آسان ہے قرآن. پہلی لائن میں 2 الفاظ ہیں، پھر ایک لفظ ہے، پھر اس کے بعد ایک لفظ پھر سے ہے. تو یعنی اوسطاً 3 الفاظ کو لے کر ہم چل رہے ہیں سطر کے اندر. جہاں بھی نیا لفظ آتا ہے ہم فقرے کے لحاظ سے اسے دہراتے ہیں تاکہ وہ ہم دہراتے رہیں، یاد رہے کہ کیا کہا اس کے اندر نئے لفظ کو. تو اس میں اب ہم دیکھیں آج کی آیت جو ہے پہلے تلاوت کریں گے، اس کا لفظی ترجمہ دیکھیں گے، آگے بڑھیں گے. چلے بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ. وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ. ماشاء اللہ. ایک بار پھر سے. وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا. ماشاء اللہ. وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ. اللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ. جزاکم خیرا. اور جب تم نے قتل کیا ایک آدمی کو، پھر تم جھگڑنے لگے اس کے بارے میں، اور ظاہر کرنے والا ہے اللہ، ظاہر کرنے والا ہے اس کو جو تم تھے چھپاتے. دیکھیے لفظی ترجمہ دیکھیں. وَإِذْ، و کا معنی اور کافی بار ہم پڑھ چکے ہیں و، ٹھیک ہے. تو از کا معنی ہوتا ہے جب. وَإِذْ، از کا معنی ہے جب. تو قتل تم، قتلا سے ہے. دیکھیے قتلا یعنی اس نے قتل کیا. تو پھر تم، جیسے تا تو تمنا، جیسے ہوا ہم انتا انتم، انتا انا انتم نحن. تو یعنی قتل تم، قتل تم، قتل کیا تم نے قتل کیا. نفسن، نفسن یعنی ایک آدمی کو. ٹھیک ہے، یہاں پہ نکرہ ہے استعمال ہوا ہے نفسن. آگے بات آئے گی کہ نکرہ کیا ہوتا ہے. نفسن یعنی ایک نفس کو، تو یا ایک آدمی کو. تو فدارأتم، رأتم یہ اس کا معنی ہے پھر تم، فا کا معنی پس، دارأتم تم جھگڑے میں پڑ گئے، یعنی جھگڑا کرنے لگے. فیہا اس کے بارے میں، اس آدمی کے بارے میں. تو یہ نیا لفظ ہے. فدارأتم پھر تم جھگڑنے لگے، فیہا اس میں. ذرا ترجمہ کیجئے. فدارأتم فیہا، پھر تم جھگڑنے لگے اس بارے میں، کے بارے میں. یا اس کے بارے میں. چلے پھر سے. فدارأتم فیہا، پھر تم جھگڑنے لگے اس کے بارے میں. ماشاءاللہ. تو فی مطلب میں، ہا مطلب ہوتا ہے اس میں، اس کے ساتھ وغیرہ. واللہ، و کا معنی اور اللہ، اللہ تو یہ بس یہی معنی. مخرجن، مخرجن، مخرجن مطلب ہوتا ہے جیسے خرجہ، نکالنا، نکالنا. خرجہ سے ظاہر کرنے والا. اخراج ہم ایسے استعمال کرتے ہیں، یہ مصدر اسی سے بنا ہے مخرج. جیسے خرجہ یخرج، مخرج، مخرج مخرج. ہاں مخرج مخرج. تو یہ مخرج ہوتا ہے فاعل ہے، نکالنے والا. تو اسی طرح ما مطلب ہے اس کو جو، اس کو جو. کنتم، کنتم تم تھے. جیسے کانا کانو، کنتا کنتو، کنتم تم سب تھے، تم سب تھے. تکتمون، تکتمون چھپاتے، تم چھپاتے تھے. ہاں ماشاءاللہ تم سب چھپاتے تھے.
तक्तुमून यानी कतमा से है, कतमा होता है छुपाना, कितमान होता है छुपाना, ये कितमान से बना। जैसे कतमा उसने छुपाया, यक्तुमु वो छुपाता है, इससे बना है यक्तुमु यक्तुमुन तक्तुमु अक्तुम। तो तक्तुमुना तुम सब छुपाते थे, ठीक है, तक्तुमुना तुम सब छुपाते थे। देखिए एक इसके अंदर एक वाक़ा चलता जा रहा है, मुख्तसर सी शरह हम देखेंगे कि वइज़ क़तलतुम नफ्सन। देखिए बनी इसराइल में एक शख्स था जिसका कत्ल हो गया है। फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उससे मुतालबा किया कि कत्ल का पता चलना चाहिए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दरख्वास्त की कि जिसके नतीजे में उन्हें गाय को ज़िबा करने का हुक्म दिया। पूरा वाक़ा जो इसके अंदर है, जो बताया जा रहा है गालिबन इब्ने कसीर के अंदर, है कि एक शख्स था बनी इसराइल के अंदर, वो एक मालदार शख्स था। उसकी एक लड़की थी, तो उसका भतीजा था। उसने सोचा कि ये मर जाता या इसका कुछ हो जाता तो इसका सारा माल मेरे हाथ आ जाता और मैं उस लड़की से या शादी कर लेता, निकाह कर लेता, तो सब कुछ सारी दौलत मेरे पास आ जाती। उसने क्या किया, उसने उसको कत्ल कर दिया एक बार। तो उस वक़्त यानी ये बात इस तज़किरे के साथ है कि उसमें उस वक़्त उस बस्ती में भी कुछ शरपसंद लोग भी थे, आवारा लोग थे, लफंगे लोग थे बहुत सारे। तो शरीफ आदमी जो थे उन्होंने एक बस्ती अलग सी कर ली थी। बहुत सारे लफंगे आदमी पैदा हो गए थे उस वक़्त, शरपसंद आवारा गुंडे वगैरह। तो शरीफ आदमियों की बस्ती जो थी, उनने अलग से एक बस्ती बसाई थी, उसकी चार दीवारी की थी और एक फाटक जैसा भी लगाया था उन्होंने। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम भी वहीं पे थे, तो जहाँ पे वो चार दीवारी गेट वेट सब निकाल कर दिया। तो रात को वो गेट जो है बंद किया जाता था, सुबह खोल दिया जाता था। उस आदमी ने सोचा कि मैं चाचा को मार, तो चाचाजाद बहन से शादी कर लूंगा तो माल भी आएगा, सब कुछ आएगा। उसने क्या किया, उसने अपने चाचा का कत्ल कर दिया और कत्ल करने के बाद उसको बस्ती के बाहर रख दिया कहीं। और सुबह खुद शोर मचाया कि चाचा कहाँ गए मेरे, क्या हो गया। फिर देखा कि वो कत्ल किया गया है उनका। तो जब हंगामा बर्पा हो गया, खड़ा हो गया, वो सारे जितने भी थे बस्ती के बाहर उन सबको बुलाया गया। उनसे कहा कि तुम जो है अब सब मिलकर इसका कंपनसेशन भी दो, तो तुमने क्या किया ये। फिर जब ये हंगामा खड़ा हो गया बहुत सारा, तो फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को बुलाया गया कि वो लोग भी हैरान रह गए, परेशान रह गए कि शर फैल रहा है इससे अब ज्यादा। तो अब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा उन्होंने कि अब तुम ही कुछ कर लो, अब क्या करेंगे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि फिर तुम लाओ एक गाय, तो उसको ज़बा करेंगे। तो यानी उसका ताल्लुक क्या था इससे, तो आदमी का कत्ल हुआ था, तो गाय को ज़बा करने की को कहा गया। तो फिर गाय की खूब पहचान अच्छी तरह से बताई, तो उन्होंने ढूंढते ढूंढते जो है वो जैसे लाल कलर की या किसी कलर की, तो आखिरकार एक गाय जो है पिन पॉइंट हो गई कि फलां गाय है, वो फलां बस्ती में है। तो उसकी भी एक कहानी है अलग सी। तो उसकी जो बताई गई जहाँ पिन पॉइंट हुई थी, वो बस्ती में एक ही गाय थी। तो उसका किस्सा भी कुछ अजीब है, उस वाक़े को भी जरा सुन लीजिए। वो एक जवान के पास थी, उसने अपने बाप, वो जवान जो था अपने बाप की बहुत ज्यादा खिदमत करता था, बहुत ज्यादा खिदमतगार था और ऐसा फर्मा बरदार था कि बाप की यानी मौजूदगी में एक वक्त जो था, एक हीरे वाला ताजिर आया उनके पास, हीरों का कारोबार करने वाला। तो उसने कहीं उसको हीरा दिखाया, तो उसने कहा कि मुझे ये हीरा जो है खरीदना है, लेकिन अभी नहीं खरीदूंगा, मेरे वालिद सोए हुए हैं, मैं इनको नहीं जगा सकता, ये जरा जागेंगे थोड़ी देर के बाद फिर मैं ले लूंगा। तो हीरे के ताजिर ने बताया कि नहीं अभी ले लो। कीमत भी तय हो चुकी थी, 70,000 हो गई थी। तो उन्होंने कहा मैं तो नहीं खरीदूंगा अभी, जरा थोड़ी देर इंतजार कर लो, मैं 70,000 के बजाय 80,000 दूंगा, लेकिन अभी नहीं, जरा ठहर कर। तो हीरे वाले ताजिर ने बताया कि नहीं अभी खरीद लो, 70 के बजाय 60 ही दे दो। उनने कहा नहीं। उनने कहा अच्छा तो थोड़ी देर और रुको, तो मैं 90,000 दूंगा, 90,000 दीनार दूंगा। उनने कहा नहीं अभी खरीद लो, तो
50,000 دینار. اسی طرح وہ پہنچتے پہنچتے 30,000 پہ پہنچ گیا. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، وہ پہنچتے پہنچتے 1,00,000 دینار پہ پہنچ گیا. پھر آخر کار ہیرے جواہرات کا وہ تاجر جو ہے چلا گیا، اس نے کہا میں نہیں بیچوں گا، تو میں نہیں دوں گا، تو وہ چلا گیا. تو اسی طرح جو ہے اگر دیکھا جائے کہ اس میں یہ بات ہے کہ وہ گائے جو ہے اللہ نے کہا تھا ذبح کرنے کو، وہ گائے جو ہے اس کے گھر پہنچا دی. اب اللہ نے کہا تھا اس وقت جو یہ معاملہ کھڑا کر دیا کہ اب یہ اس نے قتل کر دیا، وہ گائے کسی اور کے پاس نہیں تھی، اس کے پاس تھی. تو پھر وہ پن پوائنٹ ہو گئے، پتہ بھی چلا اب کیا کہاں ہے. تو اب باپ تو نہیں تھے، وہ گزر چکے تھے، تو پہنچ گئے اس کے پاس کہ اب یہ گائے خریدنی ہے ہم نے. تو وہ گئے گائے خریدنے کے لیے. تو انہوں نے کہا کہ یہ دے دو ہمیں، ہم تمہیں دے دیں گے جتنی قیمت ہو. انہوں نے منع کیا کہ میں نے نہیں بیچنی ہے. پھر آخر کار اتنا ہوتا ہے کہ اس نے گائے بیچ دی، لیکن اتنے میں بیچ دی کہ گائے کے وزن کے برابر تم سونا دے دو. تو اس کے برابر سونا دیا گیا، تو پھر جو ہے اسے بیچ دیا. دیکھیے اللہ کو یہ بات بہت پسند تھی، اس میں کہا گیا تھا کہ اس میں بہت زیادہ پسند تھی یہ بات کی، وہ بڑا خدمتگار تھا. اور پھر اس گائے کو ذبح کر دیا گیا. پھر اس کے بعد جو ہے اس کے گوشت کے ٹکڑے سے جو ہے اس مردے کے جسم کو مارا. وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا، جس کا قتل کیا گیا تھا، فَادَّارَأْتُمْ، پھر جس سے جھگڑا ہو گیا تھا، وَاللَّهُ مُخْرِجٌ، اور ظاہر کرنے والا تھا اللہ، مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، جو کچھ انہوں نے چھپایا تھا. تو پھر کچھ کہتے ہیں کہ اس کے پیر سے مارا، کچھ کہتے ہیں کہ دم سے مارا، کچھ اور کہیں. تو بہرحال مردے کو جب چھوا اس سے تو وہ کھڑا ہو گیا. تو اس نے کہا کہ ہاں، اس نے میرے بھتیجے نے مجھے قتل کیا تھا، یہ میرا مال ہڑپنا چاہتا تھا اور لڑکی سے شادی کرنا چاہتا تھا. تو بہرحال پھر اس کو ان نے مل کر ایک سزا دے دی. تو بنی اسرائیل کا یہ شخص جو قتل ہوا تھا، ان نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کیا تھا کہ قتل کا پتہ چلنا چاہیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی، اس کے نتیجے میں گائے ذبح کر دی، اور اس کا حکم یعنی واللہ مخرج، اور اللہ تعالیٰ نے قتل کو ظاہر کرنا چاہا تو وہ ظاہر ہو گیا. تو چلیے بسم اللہ ترجمہ کریں. اگلی آیت میں اور چیزیں آئیں گی. وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا، اور جب تم نے قتل کیا ایک آدمی کو. ہاں، وَإِذْ الگ الگ، اور جب قتلتم، تم نے قتل کیا، تم نے قتل کیا، نفسن، ایک آدمی کو، ایک آدمی، ماشاء اللہ، فَدَّارَأْتُمْ، پھر تم جھگڑنے لگے، پھر تم جھگڑنے لگے، فیہا، اس کے بارے میں، اس کے بارے میں، واللہ مخرجم، اور اللہ ظاہر کرنے والا ہے. پھر سے واللہ مخرجن، اور اللہ ظاہر کرنے والا ہے ما، اس کو جو کنتم، تم تھے تکتمون، چھپاتے. ماشاءاللہ، تم تھے چھپاتے. الحمدللہ. اگلی آیت ہے، چلیے بسم اللہ تلاوت کریں گے. فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي الْمَوْتَى كَذَلِكَ يُحْيِي الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. ماشاءاللہ. پورے ایک بار اور. فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. ماشاءاللہ. پھر ہم نے کہا مارو اس مقتول کو،
ایک ٹکڑا اس گائے کا اس طرح زندہ کرے گا مردوں کو، اور وہ دکھاتا تمہیں اپنی نشانیاں تاکہ تم سمجھو۔ فَقُلْنَا، ف کا مطلب پس یعنی پھر یا تو، یہ بھی کہیں گے۔ قلنا جیسے قالا، قالو، قلتا، قلتو، قلتم، قلنا۔ قلنا مطلب ہم سب نے کہا، ہم سب نے کہا۔ فقلنا پھر ہم سب نے کہا، ضربو، اضربو، اضربو یعنی ضربا سے ہے، ضربا اس نے مارا تو اضربو ہاں امر ہے، تم سب مارو۔ ماشاءاللہ۔ ہو مطلب اس کو، اضربوہ اس کو مارو، یعنی اس مقتول کو جس کو قتل کیا گیا تھا۔ بعضھا، ایک ٹکڑا اس گائے کا، ایک ٹکڑا اس گائے کا، جیسے پہلے بات آئی، یعنی اس کے جو بیک گراؤنڈ جیسا مختصر تھا تو ایک ٹکڑا گائے کا اس سے مارو۔ بعضھا، بعض یعنی کچھ ایک حصے سے۔ کذالک کا مطلب ہوتا ہے اسی طرح، ذالک اسی طرح سے یہ جو ہے یعنی اللہ، یحیی اللہ زندہ کرے گا۔ یحیی جو ہے حی سے اس کا مادہ ہے، حیون زندگی، الحی اللہ کو کہتے ہیں، وہ ہمیشہ سے زندہ ہے۔ تو یحیی اللہ زندہ کرے گا، الموت مردوں کو، الموت مردوں کو، ٹھیک ہے، موت سمجھتے ہیں سارے۔ یوریکم و کا معنی اور ہے، یوری ہوتا ہے رعا سے ہے، رعا اس نے دیکھا، یوری وہ دیکھتا ہے، یوریکم وہ دکھاتا ہے تمہیں، وہ سب دکھاتا ہے تمہیں، آیاتی ہی اپنی نشانے، اپنی آیات دکھاتا ہے، لعلکم تاکہ تم، لا تاقیدی ہے، پھر لعلکم تاکہ تم، تاکہ تم تعقلون عقل کرو۔ تو کذالک یحیی الموتى کیا ہوتا ہے اس کا معنی؟ اس طرح زندہ کرے گا اللہ مردوں کو، وَيُرِيكُمْ آیَاتِهِ اور وہ دکھاتا ہے تمہیں اپنی نشانیاں، ماشاءاللہ، اور وہ دکھاتا ہے تمہیں اپنی نشانیاں، یعنی یحیی اللہ الموتى وہ زندہ کرے گا اللہ مردوں کو، وَيُرِيكُمْ آیَاتِهِ اور دکھاتا ہے تمہیں، وہ دکھاتا ہے تمہیں اپنی نشانیاں، اور وہ دکھاتا ہے تمہیں اپنی نشانی تاکہ تم عقل کا استعمال کرو۔ یعنی فَقُلْ نَضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، اضربو سے ہے بِبَعْضِهَا، یعنی اس مقصد کے لیے کہ اللہ نے ان سے کہا کہ گائے ذبح کریں اور اس کے گوشت کا ایک ٹکڑا جو ہے لے کر مردہ شخص پر مارے، اس طرح کرنے سے وہ مردہ شخص جو ہے کچھ دیر کے لیے جی اٹھا، یعنی کھڑا ہو گیا، تو اور بتا دے گا کہ کس نے قتل کیا، یعنی پھر جب اسے مارا پھر وہ کھڑا ہو گیا، پھر اس نے بتایا، پھر اسے مارا اور پھر وہ جو ہے لیٹ گئے، یعنی مر گئے۔ تو اس واقعے میں یہ حکمتیں شامل ہیں، یعنی یہ جو واقعہ ہے، یہ جو پیچھے ابھی بتایا میں نے کہ وہ بنی اسرائیل کا شخص ہے، اس کو پھر جوڑا جاتا ہے سارے اس گائے کے اس سے جوڑا جاتا ہے، تو یہ جو پیچھے گائے تھی وغیرہ، تو یہ اللہ کذالک اسی طرح جو ہے اللہ زندہ کرے گا مردوں کو۔ تو کہیں ایسا نہیں ملتا ہے پھر ایسا کہ یحیی اللہ الموتى، اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کو مرنے کے بعد بھی یعنی واپس زندہ کرے گا۔ اس بات کو سنجیدگی سے محسوس کرنے کے لیے تصور کیجئے کہ گویا جو ہے آپ کسی مردہ شخص کے پاس چند گھنٹوں بیٹھے ہوں اور اچانک وہ جو ہے مردہ شخص زندہ ہو جائے گا اور بات کرنے لگے گا، تو دیکھیے یہ جو پیچھے واقعہ ہے اس کے اندر یہ بات بھی ایک حکمتاً اگر کہیں کہ اس کے ساتھ جوڑا جاتا ہے تو یہ لگتا ہے کہ ایسا نہیں ہے، لیکن ایسے ہی ہمارے یہاں جو برادران وطن ہے، جو ہمارے ہندو بھائی ہیں، انہوں نے بھی دیومالا پر ایسے واقعات بہت سارے جو ہیں رکھ دیے ہیں، تو ہمارے یہاں جیسے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کذالک یحیی اللہ الموتى، اسی طرح اللہ تعالیٰ زندہ کرے گا۔ تو دیکھیے
ایسے تو نہیں ہوگا جیسے کہ اب دیکھیں کہ حضرت یونس علیہ السلام بھی جو تھے مچھلی کے پیٹ میں کافی دیر رہے، تو ان کو غلطی کا احساس ہو گیا پورا، تو جب انہوں نے کہا کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو یعنی اللہ مجھ سے جو خطائیں ہو گئی یہ میری اپنی غلطیاں تھیں، تو میں نے ہی خود اپنے اوپر ظلم کیا ہوا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں جو ہے وہاں سے نکالا تھا۔ تو انہوں نے کہیں کونے میں بیٹھ کر رٹ نہیں لگائی تھی یا اتنی مرتبہ وہ مالا جپی تھی یا پڑھا تھا وغیرہ تصویر، نہیں، ایسا نہیں تھا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ لعلکم تعقلون، تم عقل کیوں نہیں کرتے، اس واقعے میں تم نے عقل کرنا ہے، یعنی ہر اس میں جو کچھ تمہارے لیے اس میں عقل کرنا ہے۔ تو وَيُرِيكُمْ آیاتہ، اس سے وہ دکھاتا ہے تمہیں، وہ دکھاتا ہے تمہیں آیات، آتا ہے میں اپنی نشانیاں، نشانی اپنی لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل کرو۔ غور اللہ کرو، تعالیٰ مسلسل ایسی کئی نشانیاں اب بھی ہم کو بتا رہا ہے کہ بلکہ دکھایا جا رہا ہے، تو پوری کائنات اس کی نشانیوں سے بھری پڑی ہوئی ہے بہت زیادہ۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں توفیق دے کہ ان نشانیوں پر غور کرنے سے۔ لیکن وَيُرِيكُمْ اس واقعے کا مقصد یہ ہے کہ ان لوگوں کے دلوں سے گائے کی جو بڑی اہمیت اس دور میں پڑی ہوئی تھی، جو معبود بنا چکے تھے، یعنی اس سے پہلے بھی آئی بات کی پچھلی قوموں میں جو تھے وہ الگ الگ جگہوں پہ اس کا تقدس تھا، جو مفید جو جانور ہوتا تھا جس وقت اس کے لوگ سماج میں بہت رسپیکٹ کرتے تھے، پھر یہ کیا کرتے کہ پھر کچھ آگے چل کر انہوں نے اس کا تقدس برقرار رکھ کر پھر اس کو پوجا کے درجے تک پہنچا دیا، جو ان کے کئی مقدس کتابوں میں شامل نہیں تھا۔ تو پھر اسی کو اللہ تعالیٰ نے یعنی ان لوگوں کو دیکھ لیا تھا کہ اللہ کے حکم پر واضح کرنے کے بعد انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ در حقیقت اس کا فائدہ یہ ہوا کہ قاتل کا پتہ چلتا ہے، کس کو قتل کرنا، یعنی کسی کو قتل کرنا ایک بہت ہی بڑا گناہ ہے اور گھناؤنا جرم ہے۔ اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر مسلمان دوسرے مسلمان پر حرام ہے، اس کا خون، اس کی عزت، اس کا مال، یہاں تک کہ قرآن کی آیت ہے، سورہ مائدہ کی ہے 32ویں آیت، کہ جس نے ایک آدمی کو قتل کیا اس نے پورے جہان کو قتل کیا، اور جس نے ایک آدمی کی جان بچائی اس نے سارے جہان کو بچایا۔ مسلمان کو گالی دینا گناہ قبیحہ ہے، یہ گناہ بہت بڑا گناہ ہے، تو اس کو قتل کرنا کفر ہے، بخاری شریف سے۔ تو اسی طرح ہم دیکھیں کہ فقل نضربوها، تو اس میں نضربوها جو اس میں یہ کیا بات کہی گئی ہے کہ یعنی نضربوها کیا ہوتا ہے، اس کا ذرا اگر ہم اس کو دیکھیں تو یہ کافی معنوں میں استعمال ہوا ہے نضربو، جیسے ایک جگہ ہوا ہے کذالک یضرب اللہ حق والباطل، اسی طرح جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے حق اور باطل کو واضح کر دیتا ہے، یعنی حق کو باطل سے مارتا ہے یا باطل کے اوپر حق سے مارتا ہے، تو ایسا نہیں، یعنی واضح کر دیتا ہے حق کو۔ اسی طرح ہاں، تو اسی طرح دوسری جگہ ایک جگہ اومن کان میتن فاحییناہ، تو پھر وجعلنا له نورا یمشی به فی الناس کمن مثلہ فی الظلمات لیس بخارج منها، یہاں پہ بھی کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ بھلا وہ شخص جو مردہ تھا پھر ہم نے اسے زندہ کر دیا اور ہم نے اس سے روشنی دی، یعنی وہ اندھیرے میں تھا، اللہ تعالیٰ نے اسے روشنی دے دی اور وہ پھر وہ اس میں پھرتا رہا اور وہ اس میں چلتا رہا۔ تو یہ برابر نہیں ہو سکتے، اندھیرا اور روشنی برابر نہیں ہو سکتا ہے۔ ایک جگہ ایسا بھی کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذ دعاکم لما یحییکم، اللہ تعالیٰ جو ہے اسی طرح ایمان والو، کیا یہ لوگوں صبر سے کام لو، اللہ تعالیٰ کے رسول نے تمہیں پکارا ہے اس کا جواب دو، جو تمہیں کہا ہے اس کا کہو، اس کا جواب دو۔ اور اسی طرح جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے جب تمہیں پکارتا ہے تو یا رسول جو تمہیں بات کہتے ہیں تو اس سے تمہاری اندر زندگی آتی ہے، جی آتا ہے، یہ بھی یعنی اس کے معنی میں بھی آیا ہے۔ جو کچھ اللہ کا قانون دیا ہوا ہے، اللہ کی آیتیں دی ہوئی ہیں، اس سے تمہارے جسم جو ہے صحیح معنوں میں روشنی کی طرف چلیں گے، کہیں روشنی کے معنی میں، کہیں زندہ کرنے کے معاملے میں آئے۔ تو چلیے اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں صحیح معنوں میں قرآن سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو معنی ہے سمجھنے کے لیے اللہ ہمارے دلوں کو کھول دے اس کے لیے۔ فقل نضربوہ، پھر ہم نے کہا مارو اس کو
اس کو یعنی مقتول کو، مقتول، ببعضھا، ایک ٹکڑا اس گائے کا، ماشاءاللہ، کذالک اس طرح یحیی اللہ الموتى، زندہ کرے گا اللہ مردوں کو، زندہ کرے گا مردوں کو، پھر سے یحیی اللہ الموتى، زندہ کرے گا اللہ مردوں کو، ماشاءاللہ، ویریکم آیاتہ، اور وہ دکھاتا ہے تمہیں اپنی نشانیاں، لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھو۔ ماشاءاللہ، دیکھیے پھر آخر پہ یہی بات کہ لعلکم تعقلون، تم اس میں عقل استعمال کرو۔ الحمدللہ، دیکھیے ترجمہ رواں ترجمہ ہے اس آیت کا پوری طرح سے کیا لکھا ہے، اور جب تم نے قتل کیا ایک آدمی کو، پھر تم جھگڑنے لگے اس کے بارے میں، اور اللہ ظاہر کرنے والا ہے اس کو جو تم چھپاتے تھے۔ آیت نمبر 73، پھر ہم نے کہا مارو اس مقتول کو، ایک ٹکڑا اس گائے کا، اس طرح زندہ کرے گا اللہ مردوں کو اور دکھاتا ہے تمہیں اپنی نشانیاں تاکہ تم سمجھو۔ تو اس میں جو ہمارے لیے اسباق ہے کہ بنی اسرائیل نے کسی شخص کو، یعنی کسی نے کسی کو قتل کر دیا، ان میں اختلاف ہو گیا تھا، تو قتل کس نے کیا؟ جب گائے کو ذبح کیا، پھر گوشت کا ایک ٹکڑا جو ہے اس مردے کو مارا تو مردہ زندہ ہو گیا، اس کے ذریعے اس نے بتایا کہ ہاں اس نے مجھے قتل کیا، تو پھر وہ مر گیا تھا۔ اسی طرح ان کو 3 نشانیں بتائی گئی، اللہ کیسے مردے کو زندہ دوبارہ کرے گا، اللہ اس یعنی قدرت رکھ کا معاملہ ہے، اور یہ گائے کوئی مقدس چیز نہیں ہے، تو جس کو تم جو فنا ہونے والی اس دنیا میں وہ کوئی مقدس تمہارے لیے نہیں ہے، اصل میں مقدس تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، اسی سے ہم مدد مانگیں گے کہ اللہ ہم سب کی مدد فرما اس کائنات میں جو پھیلی ہوئی ہے تیری نشانیوں، یعنی اپنی نشانیوں کو ہم دیکھیں اچھی طرح کو، تیری نشانیوں کو، اور ان پر غور کر سکیں اچھی طرح ہم، تو اور پلان بنائے کہ انشاءاللہ ہم اپنی جگہ ہر کوئی، میں اپنی زندگی میں کچھ وقت جو ہے حصہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی نشانیوں پر غور و فکر کرنے میں گزاروں، ہم دیکھیں جو چیزیں آنکھوں سے دیکھتے ہیں ان پر ذرا غور کریں اچھی طرح سے، ہر ایک چیز میں ہمارے لیے سبق ہے۔ اسماء اور افعال ان آیات کی روشنی میں دیکھیں، نفسن، نفس کی جمع ہے نفوس، ٹھیک ہے، نفس کی جمع یہ اسم استعمال ہوا، نفس کی جمع ہے نفوس، نفس یعنی ایک جان، نفوس بہت ساری جانیں۔ میت کی جمع ہے موتا، میت موت یعنی ایک میت، موتا بہت ساری اموات۔ اسی طرح آیت کی جمع ہے آیات، ذرا دہرائیے ایک بار بسم اللہ، نفس کی جمع نفوس، میت کی جمع موتا، ماشاءاللہ، میت کی جمع موتا، اور آیت کی جمع آیات۔ جزاکم اللہ خیر۔ دیکھیے اسی طرح ہے اس میں وہ افعال جو صحت مند افعال استعمال ہوئے ہیں، جیسے فتح، نصرہ، ضرب، سمیع کے وزن پر ہے، جیسے قتل، تم پہلے بتایا تھا میں نے شروع میں، قتل سے ہے، اس نے قتل کیا، یقتل وہ قتل کرتا ہے، اقتل قتل کر، قاتل قتل کرنے والا، مقتول جسے قتل کیا جائے، اور قتل قتل کرنا۔ دہرائیے ذرا میرے ساتھ دہرائیے، پہلے بھی دہرا چکے ہیں اس کو، بسم اللہ، قتل یقتل اقتل، قاتل مقتول قتل۔ نیکسٹ اس میں ہے تقتمون، تقتمون کا اشارہ کہاں کی طرف ہوگا، کوئی بتائے گا اس کا ٹی پی آئی کہاں ہوگا؟ جی آسان سا ہے، ہم اس کا مطلب ہے ہم اشارات سے دہراتے نہیں ہیں ورنہ فٹافٹ پتہ چلتا ہے۔ آپ اوپر سامنے کی طرف 4 انگلیوں سے، سر سے ادھر کے لیے 4 انگلیاں، ہاں، سامنے اوپر یعنی کان کی سطح پر جو ہے 4 انگلیاں سامنے کی طرف، یکتمو یکتمون، تکتمو اکتمو، تو تکتمون نکتمو، یہ ہے، ٹھیک ہے، تکتمون تم سب قتل کرتے تھے، قتما اس نے قتل چھپایا، سوری قتل نہیں ہے، تکتمو تم سب چھپاتے تھے، قتما اس نے چھپایا، یکتمو چھپاتا ہے،
اکتم چھپا، کاتم چھپانے والا، مکتوم جسے چھپایا گیا، کتمان چھپانا، مکتوم قتم. چلے دہرائیے میرے ساتھ بسم اللہ ایک بار. کتما یکتم اکتم تم، مکتوم کاتم مکتوم کتمان، مکتوم قتم. ٹھیک ہے. ضربا تو کافی بار دہرا چکے ہیں. تو ضربا یعنی اس نے مارا. اضربوہ یہ کون سا صیغہ ہے؟ امر اضربوہ، امر کا صیغہ. امر جمع. امر کہاں کی طرح اشارہ ہوگا؟ اوپر سے نیچے کی طرف 4 انگلیاں. ٹھیک ہے، 4 انگلیاں. آرڈر کے طور پر. چلیے بسم اللہ دہرائیے ساتھ میں. ضربا ضربہ یضرب، یضرب اضرب، اضرب ضارب، ضارب مضروب، مضروب ضرب. ماشاء اللہ. اسی طرح ہم دیکھیں تعقلون. تعقلون کون سا صیغہ ہے؟ کہاں کی طرف اشارہ ہوگا؟ تاکلون سامنے سے 4 انگلیوں سے. ماشاء اللہ. تعقلون سامنے کی طرف 4 انگلی. تم سب عقل رکھتے ہو کرتے ہو یا عقل کرتے ہو یا سمجھتے ہو. تم سب سمجھتے ہو. تو عقل سے ہے، اس نے سمجھا. یا عقل وہ سمجھتا ہے. یہ عقل سمجھ، عقل سمجھنے والا، معقول جس کو سمجھا جائے. تو یہاں سے یا عقل یا عقلون، تعقل عقل. تو تعقلون پھر اسی ہے تعقلون ناقل. تو چلیے بسم اللہ دہرائیے. عقل یا عقل، یہ عاقل عقل، یہ عقل، عاقل، عاقل معقول، عقل عاقل معقول. جزاکم اللہ خیرا. دیکھیے اس میں کمزور حروف والے افعال الف، یا اور واو، یہ 3 کمزور حروف ہیں. یہ کہیں بھی آ جائیں کسی بھی فعل کے اندر تو وہ کمزور فعل ہوگا. تو چلیے یہاں پہ ہے اس کے اندر کانا کنتم. کنتم کا ٹی پی آئی کہاں ہوگا؟ کنتم کہاں کی طرف ہوگا؟ کانا کانو، کنتا کنتو، کنتم. رائٹ سائڈ 4 انگلیوں رائٹ سے. سائڈ 4 انگلیاں. نہیں، رائٹ سائڈ 4 انگلیاں نہیں، سامنے کی طرف. ہم کنتم جیسے کانا کانو، کنتا آپ نے آپ کنتا میں آپ چھپاتا ہوں. کونتا کنتا آپ چھپاتے ہو، کنتو میں چھپاتا ہوں، کنتم آپ سب چھپاتے ہو. ٹھیک ہے. 4 انگلیاں سامنے کی طرف اور ناوی کے لیے. چلیے کانا دہرائیے. کانا یکون، یقول قائن ڈیش کون، قائن ڈیش کون. ماشاء اللہ. دیکھیے اس میں مزید فی والے افعال ہیں، استعمال ہوئے ہیں مزید فی والے افعال. تو جیسے مخرجن ہے، مخرجن، مخرجن ہے فاعل، مخرجن فاعل. تو چلے دہرائیے بسم اللہ. اخرجہ سے، اخرجہ یعنی اس نے نکالا. یخرج، یخرج وہ نکالتا ہے، اخرج نکال، مخرج نکالنے والے، مخرج جیسے نکالا جائے، اور اخراج نکالنا. چلے دہرائیے بسم اللہ. اخرجہ اخراجہ یخرج، جو اخرج، اخرج مخرج، مخرج مخرج، مخرج اخراج. اخراج. ایک بار اور بسم اللہ. اخرجہ اخراجہ یخرج، یخرج اخرج، اخرج مخرج، مخرج مخرج، مخرج اخراج. اخراج. اللہ. اب نیکسٹ ہے یحیی. یحیی ٹھیک ہے. تو احیا سے ہے. تو احیا اس نے زندہ کیا. یحیی وہ زندہ کرتا ہے، اسی سے ہے یحیی. ٹھیک ہے. یحیی مضارع ہے، یعنی اوپر 1 انگلی رائٹ سائڈ، وہ زندہ کرتا ہے. چلیے بسم اللہ دہرائیے. احیا یحیی یوہی احی، آہی محیی محی یعنی محیی، محیا، محیا احیا یا محیی احیا. جو انت آئے. ایک بار اور دہرائے اس کو ساتھ میں ذرا. بسم اللہ. احیا احیا یحیی یوہی احی، آہی محین، محید محیا، محیا احیا. احیا. اسی طرح ہے یوریکم و یوریکم. ٹھیک ہے. اور وہ دکھاتا ہے، اور وہ دکھاتا ہے. چلیے بسم اللہ. ارا اس نے دکھایا، یوری وہ دکھاتا ہے، اری دکھا، مرین دکھانے والا، مورن یا مرا جس کو دکھایا گیا، اراء دکھانا. چلیے دہرائیے بسم اللہ.
ارا یری یرے ارے مدین مرن 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 ارا ارا کیا ایک بار اور ارا ارا یری یرے اری ارے مرین مرن مرن مرا ارا ماشاء اللہ جزاکم اللہ خیرا الحمدللہ آج کا اتنا ہی اللہ سے دعا کریں رب زدنی علما اپنے سارے ساتھیوں کے لیے اپنے لیے اے رب العالمین ہم سب کو قرآن پڑھنے سمجھنے غور کرنے عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق عطا فرما سبحان اللہ وبحمدہ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک جزاکم اللہ خیرا والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ